بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں جن نامور اور بہادر خواتین کا تذکرہ آیا ہے ان میں زرقہ بنت عدی بن غالب قیس ہمدانیہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ کوفہ میں رہنے والی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل تھیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، جس سے فوجی اور زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ ان کے حوالے سے تاریخ نے ایک دلچسپ مگر سبق آموز واقعہ محفوظ کیا ہے۔ آئیے صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی جوان مردی اور حق گوئی کا مطالعہ کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری میں خلافت سنبھال چکے تھے۔ مسلمانوں میں صلح ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے بعض مجالس میں تذکرہ ہو جاتا۔ ایک رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض خاص ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کسی نے جنگ صفین کا تذکرہ کر دیا۔ اہل کوفہ کی جوان مردی کا تذکرہ ہوا تو زرقہ کا بھی نام لیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس روز اس عورت نے بڑی زوردار تقریر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو جوش دلایا، ان کے عزم و استقبال کو جلا بخشی اور اس پرجوش طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بزدل سے بزدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارساز میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ چونکہ اس کے خطاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے، جو صلح و آتشی کی طرف مائل تھے میدان کارساز میں گھس گئے۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ ایک جادو تھا نہایت ہی کاٹدار فکرے، کاٹدار آواز، اس کی وجہ سے متزلزل قدم جم گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگو سے محفوظ ہو رہے تھے۔ اتنی عظیم عورت، یہ درست ہے کہ وہ مخالف گروپ سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس نے ایک عورت ہونے کے باوجود پامردی کا ثبوت دیا۔ اس کے استقبال اور ثابت قدمی سے جو خاصے متاثر تھے، اچانک سوال کیا، ساتھیوں، اس عورت کی تقریروں کے اقتباسات کسی کو یاد ہیں؟ بہت لوگوں نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں۔ وہ الفاظ کوئی بھولنے والے نہیں تھے، کم و بیش سب کو یاد ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کر دیا، اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ بہت لوگوں نے اس عورت کے قتل کا مشورہ دیا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے نہایت ذہین و فتین آدمی تھے، یوں گویا ہوئے، جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے تمہارا یہ مشورہ اور قول بہت ہی برا اور نامناسب ہے۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور ہو جائے کہ میں نے زکام اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت ہی وفاداری کا ثبوت دیا؟ اللہ کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی عورت میں یہ مصری حسد اور کمینگی کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون تھا، زرقہ بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کے قوم کے چند شہسواروں کے ہمراہی میری خدمت میں روانہ کریں۔ اس کے لیے نرم گدے اور آرام دہ سواری کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔ حاکم کوفہ نے جب زرقہ بنت عدی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تعمیل میں جلدی کی اور کہنے لگی، امیر المومنین کی اطاع و فرمانبرداری واجب ہے، میں اعتراض نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے زرقہ کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب زرقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے پرتپاک استقبال کیا اور پوچھنے لگے، خالہ کیا حال ہے؟ آپ کا سفر کیسا رہا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ زرقہ بنت عدی نے عرض کیا، مفہوم یہ ہے کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ مجھے گھر کی مالکن کی طرح باعزت لایا گیا ہے یا پھر گہوارے والے بچے کی طرح محفوظ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دراصل میں نے یہ حکم دے رکھا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لیے یہاں آنے کی زحمت دی ہے؟ زرقہ بنت عدی نے کہا، بھلا جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے بارے میں کیا جانوں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صفین کی جنگ میں تم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو میرے خلاف جنگ پر ابھارا تھا اور انہیں اپنے جوش و خطاب سے غیریت دلا رکھی تھی، اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی چرب زبانی نے نہ جانے کتنے بزدلوں کو ہمت و شجاعت سے بہرہ در کر دیا، جو میرے خلاف اندھادھند تلواریں چلانے لگے۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روشنی میں چراغ کی کوئی اہمیت نہیں اور چاند کا مقابلہ تارے نہیں کر سکتے، اس لیے اب تم مردان دار لڑو، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اس میں تمہاری سربلندی ہے، جیو تو شان سے جیو، مرو تو شان سے۔
اور جان لو عورتوں کا خضاب مہدی ہے جبکہ مردوں کا خضاب خون ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، زرقہ میں نے تمہارے حوالے سے جو کچھ کہا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے؟ زرقہ بنت عدی نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، گویا کہ تم ہر اس خون میں علی کی شریک ہو جو انہوں نے بہایا ہے۔ زرقہ بنت عدی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو شرف قبولیت سے نوازے، کیونکہ یہ میرے لیے بشارت سے کم نہیں۔ بلا شبہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور ان کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری شرکت میرے لیے قابل فخر ہے۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس خوشخبری سے نوازا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی ہمت و شجاعت اور بے خونی و بے باکی کو دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو بے انتہا وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہو، مجھے یہ بات ان کی زندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تعجب خیز لگ رہی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، میں حاضر ہوں۔ زرقہ بنت عدی کہنے لگی، امیر المومنین، میں نے اپنے بارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف میدان جنگ میں کردار ادا کیا ہے اس کے آگے کبھی دست سے سوال نہیں دراز کروں گی۔ مجھے چند لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا ہے۔ زرقہ کہنے لگی، مشورہ دینے والے کم ظرف لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بات مان کر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کا شمار بھی انہی جیسے لوگوں میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلقت کے ساتھ ساتھ درہم و دینار سے بھی نوازا۔ مزید اسے ایک ایسی جاگیر سے نوازا جس سے سالانہ 10 دینار درہم کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسے اس کے خاندان والوں کے ساتھ صحیح سلامت کوفہ روانہ کر دیا۔ حاکم کوفہ کو خط بھی لکھا کہ اس خاتون اور اس کے خاندان کا خاص خیال رکھا جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔